اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج آیت 200 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ سورہ شعراء پڑھ رہے تھے، لیکن ان آیات کو سمجھنے کے لیے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے پچھلی کلاس میں جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان پر ایک نظر ڈالیے، کیا بات چل رہی تھی۔ قرآن کی عظمت کا احساس دلایا گیا تھا۔ پیچھے آیت 192 سے دیکھیے تو مسلسل قرآن کی عظمت کے بارے میں کہ وہ کس طرح تنزیل رب العالمین ہے، روح الامین کی نازل کی ہوئی عربی مبین میں، اور جس کا ذکر پچھلی کتابوں میں بھی آیا ہے۔ تو قرآن کی اس عظمت کا احساس دلایا گیا۔ کون سا قرآن؟ جس پر اپنی قوم کے ایمان نہ لانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمے میں مبتلا کیا ہوا تھا۔ آیت نمبر 3 میں اس سورت کے شروع میں کہا گیا تھا نا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کہ وہ ایمان نہیں لاتے، وہ آپ کو بالکل جسے آپ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب اس کے بعد پچھلی آیت 199 میں کہا گیا کہ اگر ایک اعجمی بھی آ کر انہیں یہ قرآن سنا دیتا تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں، اور کفر کرنے والوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب کی مخالفت کرنے والوں کا حال بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں آیت نمبر 200 کہا جا رہا ہے کہ بس کذالک، اسی طرح، سلکناہ، داخل کیا ہم نے اس کو، فی قلوب المجرمین، مجرمین کے قلوب میں، مجرمین کے دلوں میں۔ سلکہ کے معنی یاد ہوں گے، کسی چیز میں سے گزرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اس میں سے کسی چیز کا داخل ہونا کسی چیز میں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہی ذکر، یہی قرآن جس کی وہ شان ہے، وہ عظمت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا تو آپ مبشر و منذر بن کر پوری انسانیت کے محسن بن گئے۔ اس قرآن کی آیات اہل ایمان کے دلوں کی بہار بن جاتی ہیں۔ ہدی و بشریٰ للمؤمنین کہا گیا قرآن میں کتنی جگہ۔ لیکن جو مجرم دل ہو، جو اپنے جرائم چھوڑنے کو تیار ہی نہ ہو، اپنے جرائم کی لذت ہی میں لگے رہنا چاہتے ہوں، تو وہ خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا، آپ کا سب سے قریبی پڑوسی بھی ہو، اس کے لیے تو یہ خوبصورت ذکر کیا ہو جاتا ہے، جیسے لوہے کی گرم سلاخ بن کر اس کے دل سے گزر رہا ہو، اسے تو سخت تکلیف اس سے ہوتی ہے۔ اور یہی حال ہر زمانے کے مجرموں کا رہا ہے اور ہے۔ ایسا نہیں ہوتا نا کہ قرآن کے ہاں کوئی ماننے والے ہیں، کوئی مان رہے ہیں، وہ بے فکر رہے، نہیں، وہ جو مجرم ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو بے ایمانیاں، بے انصافیاں، زیادتیاں اور لوٹ کھسوٹ وہ کر رہے ہیں وہ کر نہیں سکیں گے اگر قرآن کی بات چل جائے۔ ان کے دلوں میں بھی قرآن داخل تو ہوتا ہے، جیسے یہاں کہا جا رہا ہے کہ سلک نہ ہو، داخل ہوتا ہے، لیکن کس طرح داخل ہوتا ہے اور کیا ان پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ وہ تو لا یؤمنون بہ، وہ نہیں ایمان لانے والے ساتھ اس کے، حتیٰ یہاں تک کہ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دیکھ لیں، یرو رآ سے یرو جمع کے صیغے میں دیکھنا، العذاب العلیم، علیم دردناک علم سے، کہ دردناک عذاب کو جب تک نہ دیکھ لیں وہ ایمان لانے والے نہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بالکل وہی بات ہے جو پچھلی آیات میں ہم بار بار سمجھ رہے تھے۔ ہر واقعے کے بعد کیا آ رہا تھا، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اس کی تشریح یاد ہوگی جو کچھ ہم کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جاتی، وہاں پہ جو کہا گیا تھا وہی مفہوم یہاں ہے تقریباً، کہ یہ نہیں ایمان لانے والے، ان کے پرواہ مت کرو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے۔ وہ تو ہیں ہی ایسے لوگ، خیر خواہانہ نصیحتیں جن پر اثر نہیں کرتی انہیں پھر عذاب کا کوڑا ہی سمجھاتا ہے۔ پھر عذاب علیم جب آ جائے، دردناک عذاب جب آ جائے تب ہی وہ سمجھیں گے کہا جاتا۔ اور پھر کہا گیا اگلی آیت میں فیاتیہم، کہ پس آئے گا وہ، بغتتاً اچانک، وہم اور وہ، لا یشعرون، نہیں شعور رکھتے، نہیں شعور رکھتے یعنی بالکل بے خبری میں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور ان پر عذاب علیم آ جائے گا۔ فیقولوا، بس وہ کہیں گے، ہل کیا، نحنو، ہمیں، منظرون، مہلت ملے گی، ہمیں مہلت دی جائے گی۔
اب یہاں پہ جس عذاب علیم کی بات ہو رہی ہے، خواہ وہ عذاب علیم وہ ہو جو رسولوں کی موجودگی میں جھٹلانے والوں پر آتا ہے، پوری قوم کو تباہ کر دیا جائے، اللہ کے رسول اور ان کے ساتھی بچا لیے جائیں، یا اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ، کوئی یاد دہانی کرنے والی آفت ہو، یا موت کی سختی ہو۔ وقت تو آنا ہی ہے، جو مجرم ہے وہ موت کی سختی دیکھیں یا آخرت کا عذاب دیکھیں، اس وقت مہلت مانگیں گے، اس وقت کہیں گے حل نحن منظرون، کیا ہمیں مہلت دی جاتی ہے، ہمیں مہلت دی جائے گی۔ اس آیات کے نزول کے وقت یہ دھمکی کفار مکہ کو دی گئی تھی کہ اگر ایمان نہیں لاتے، آج ایمان نہیں لانے والے ہیں، تو پھر کل جب عذاب علیم دیکھو گے، جب تم ایمان لاؤ گے، جب تو تمہیں ماننا پڑے گا، جیسے ان سے کہا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تو پیغام پہنچانا تھا، پھر کون اسے قبول کرتا ہے، اور کون ہے جس کا دل اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ وحی کی برکتوں والی بارش بھی اسے صاف نہیں کر سکتی، اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور ان سب کے حال سے اللہ تعالیٰ واقف ہے، وہ ان سے نمٹنے والا ہے۔ اور یہ دھمکی پھر خصوصاً پچھلی آیات میں جن قوموں کے احوال بتائے گئے تھے، اس کے پس منظر میں کس قدر پر اثر ہو جاتی ہے۔ اللہ کی اچانک پکڑ اور عذاب کی آیات پڑھتے ہوئے ذہن ابھی حال میں آنے والے زلزلے کی طرف جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس زلزلے کو، اس طرح کی آفات کو ویسا عذاب نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ عذاب تو جب رسول حجت پوری کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول پوری طرح پیغام پہنچا دیتے ہیں، سب جاننے کے بعد قوم انکار کرتی ہے، تب وہ ختم کر دیے جاتے تھے۔ ایسے آفتوں کو اس طرح کا عذاب تو نہیں کہا جا سکتا، یہ اصل میں تو بڑی یاد دہانی ہے۔ ایک طرح سے ان آفات کے ذریعے سے بندوں کے لیے ذکر کرنا چاہیے، اسے یاد دہانی کہنا چاہیے۔ زندگی کے دوسرے امتحانوں کی طرح امتحان ہے، اور بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے ذریعے ان میں سے کسی کی پکڑ بھی ہو سکتی، لیکن ہو سکتا ہے بہت سے شہادت کا مرتبہ پا جائیں۔ کچھ لوگ دن رات دوسروں کی جانیں بچانے کی کوشش میں اپنی نیکیاں بڑھا لیں، اپنی مغفرت کا سامان کر لیں، اور پھر پوری دنیا کے لیے ایک ذکر اور یاد دہانی۔ اسی طرح سوچنے کی بات ہے، جب وہ یہ خبریں پڑھ رہے ہوں یا دیکھ رہے ہوں، اسی طرح اچانک ہماری بھی ساری دنیا ختم ہو سکتی۔ زندگی کی مہلت سے ابھی ہم فائدہ اٹھا لیں۔ انسان اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی جو کچھ کر رہا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے، اسے صحیح کریں۔ قومیں اپنے اجتماعی اعمال کو درست کر لیں۔ کہا بھی گیا کس طرح یہاں پہ بغتتاً کا جو لفظ آ رہا تھا کہ جب وہ اچانک آ جائے گا، وہم لا یشعرون، بالکل بے خبری میں، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ کیسا یاد رکھنے والی بات ہے، کیسی یاد رکھنے والی بات ہے۔ موت کا لمحہ ابھی آ جائے تو وہ بھی ایسے ہی اچانک آ سکتا ہے۔ کتنے ہی افراد کا ہم جانتے ہیں، پتہ بھی نہیں، کوئی بیماری نہیں، اور اچانک سے بس موت آ جائے۔ اس وقت ضروری نہیں کہ استغفار تک کی مہلت بھی مل سکے، وہ سب کچھ ہمیں ابھی کر لینے کی ضرورت ہے۔ استغفار کرنا، پلٹنا، اپنی زندگیوں کو درست کرنا، اپنے اعمال کو صحیح کر لینا، وہ کچھ ابھی کرنا چاہیے جو ہمیں اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کرنا ہے۔ وہ ساری یاد دہانی اس طرح کی آفتیں بھی ہیں، اور جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کی یاد دہانی ہی ہے۔ اور پھر کہا جاتا، آیت نمبر 2 سے 4 دیکھیں، افبی عذابنا یستعجلون، کیا پس ہمارے عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں؟ یعنی کیسے حیرت سے جیسے کہا جا رہا ہو، عذاب تو ایسا دردناک ہے، ایسی اس اچانک آنے والا ہے، بے خبری میں آنے والا ہے۔ اور انسانوں کا کیا حال ہے، مستقبل میں کیا چھپا ہے انسان جانتا نہیں۔ اپنے عیش و عشرت میں مگن کفار آسانی سے کہہ دیتے تھے کہ عذاب لا کر دکھاؤ۔ کفار تو زبان سے بھی کہہ کر عذاب سے اپنی بے فکری کا اظہار کرتے تھے کہ جیسے کوئی آنا ہی نہیں ہے، زندگی ایسی ہی چلتی رہے گی۔ لیکن آج بھی دنیا کے ایک حصے میں اتنی بڑی آفت آ جائے، اپنے عمل سے انسانوں بلکہ مسلمانوں کی بھی اکثریت یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اسی طرح اپنی غفلتوں میں، بے ایمانیوں میں مگن رہتے ہیں، گویا انہیں تو سب کی مہلت ہی ملی رہے گی، ان کے لیے تو کوئی برا وقت آنے والا ہی نہیں ہے۔ بالکل اس طرح اپنی زندگیوں میں مگن وہ رہتے ہیں۔ وہ ان پر یہاں حیرت کا اظہار ہو رہا ہے کہ کیا وہ ہمارے عذاب
کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. ہمارا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب عذاب آ رہا ہو اسے تم جلدی مانگتے ہو، اس کی پرواہ نہیں ہے، اس کا یقین نہیں ہے، اس کو کہہ دیتے ہو کہ اچھا لا کے دکھاؤ. افرأیتا، کیا دیکھا تو نے، اور حیرت کی بات جس سے ہو اور زیادہ توجہ دلائی جا رہی ہو. ارأیتا کہنا کیسا ہوتا نا، اب یہاں پہ افرأیتا، کیا پس دیکھا تو نے، ان کو دیکھا. ام متعناہم، اگر ہم مال دیتے ان کو، متعنا متا دیتے ہم، فائدے دیتے ان کو، سنین، سن کی جمع برس، کئی سال، اگر ہم انہیں کئی سال بھی انہیں ہم متا دیتے رہیں، دنیا کی آسائشیں، دنیا کے اطمینان، دنیا کے آرام انہیں ملتے رہیں. کیسے جیسے چونکانے، جگانے اور یاد دہانی کرنے والی آیات ہیں. سوال سے شروع ہوتی ہے کہ کیا پس دیکھا تم نے، غور کیا تم نے، اور یہی سوال اگلی 2 آیات میں بھی چل رہا ہے، ان کو بھی دیکھ لیں. کہا جاتا ثم، پھر جاءہم، آ جائے ان پر، ما کانو، جو تھے، یوعدون، وہ وعدہ دیے جاتے. کہ اگر جس کا وعدہ کیا جاتا، وعدہ کس کا کیا جا رہا تھا؟ اللہ کے رسول جب آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ استغفار کرو، پلٹو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اگر نہیں لاتے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. ان سے جو وعدہ کیا جا رہا تھا اگر وہ آ جائے، یعنی عذاب آ جائے، اصل بات یہ کہی جا رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ ما اغنا عنہم، ما اغنا، نہیں کام آئے گا، عنہم، ان کے، ما کانو یمتعون، جو تھے وہ فائدہ اٹھاتے، جو فائدہ وہ دیے گئے تھے، یمتعون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انہیں آسائشیں مل رہی تھی، جو متاع، مال و متاع انہیں مل رہا تھا، جو دنیا انہیں ملی ہوئی تھی، وہ کیا کام آئے گی؟ سوچنے کی بات ہے کہ جیسے کہا جا رہا ہو کہ تم نے غور کیا، تم نے سوچا، اگر برسوں تک بھی عیش کرنے کی مہلت تمہیں مل جائے اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو وہ سامان زندگی جو انہیں ملا ہے کس کام آئے گا؟ ان آیات میں اہل مکہ سے جو بات کہی گئی وہ تو سمجھ میں آ ہی رہی ہے کہ آج تو دنیا کا جو کچھ تمہیں عیش و امن ملا ہوا ہے اس کی دنیا پر اتنے بے فکر ہو، لیکن کبھی سوچا کہ کتنی ہی لمبی زندگی، کتنی ہی متاع دنیا اور عیش و عشرت تمہیں مل جائے، کل جب پکڑ آئے گی تو وہ کیا کام آئے گا؟ اور یہی بات ہر انسان سے، مجھ سے اور آپ سے کہی جا رہی ہے. کتنی بینک بیلنس بڑھا لیں، دنیا میں خواہ کتنی طاقت اور مقام حاصل کر لیں، اسٹیٹس بنا لیں، ان سب سے فائدہ اٹھانے کے لیے کتنی ہی لمبی زندگی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، یہ سب کچھ، بلکہ اپنی حفاظت کے بھی کتنے سامان انسان کر لیتا ہے، پہلے سے پلان بنا کر کے کوئی آفت، کوئی مشکل آئے تو کیا کچھ اس کے لیے میں پریپیئر رہوں، اس کے لیے سامان کچھ کر لوں. وہ سب کچھ کسی آسمانی آفت کو ٹال سکتا ہے، نہ موت کو، نہ موت کے بعد کی سختیوں کو، نہ اللہ کے غضب کو، وہ سب دھرا ہی رہ جانا ہے. کتنی لمبی زندگی ہو، کتنی مال و متاع ہو، کتنی بڑی حکومتیں اور اقتدار تک بھی ہوں، کچھ بھی کام نہیں آنے والا. وہ سب کچھ بھی تو تمہارے کام نہیں آئے گا. ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، وہ سوچو، وہ دیکھ لو. اور پھر کہا جاتا ہے تو 60، وما اہلکنا، اور نہیں ہلاک کی ہم نے، من قریۃ، کوئی بستی، الا مگر، لہا، اس کے لیے، منذرون، ڈرانے والے، کہ اس کے لیے ڈرانے والے تھے، اس کے لیے خبردار کرنے والے تھے. اور غور کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ خبردار کرنے والے موجود تھے. اب خبردار کرنے والے موجود ہیں، اللہ کے نبی درمیان میں ہے، نصیحت آ چکی ہے، اور پھر اب کیا ہو سکتا ہے خود سوچ لیں. پھر کہا جاتا ذکرہ، نصیحت، تاکہ نصیحت کرے. وہ منذرون کا کیا کام ہوتا ہے؟ وہ نصیحت کرنے والے ہوتے ہیں. وما کننا ظالمین، اور نہیں تھے ہم ظالم. یعنی اگر نصیحت پہنچائے بغیر عذاب آتا تب تو ہم ظالم ہوتے. اللہ تعالیٰ ویسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر. اللہ تعالیٰ نے نصیحت پہنچانے کا پورا انتظام کیا. ذکرہ جس طرح لکھا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ فوراً بعد وقف آ رہا ہے، رک جائے، وقف کریں. جیسے اس لفظ پر زور ہے، سوچنے کی بات ہے، رک کے سوچنے کی بات ہے، ذکرہ ہی کہہ کر. کس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، قرآن کی شکل میں آج ذکرہ پہنچ چکے. نصیحت و یاد دہانی تمہارے پاس ہے.
اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اس نصیحت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے دنیا کے ہر گوشے میں موجود ہیں۔ اس وقت اہل مکہ کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ پر ان کے درمیان وحی نازل ہو رہی تھی، ان کے لیے تو بہت ہی بڑی تنبیہ تھی، لیکن آج ہمارے لیے بھی کم نہیں ہے، ہمارے پاس بھی وہ ذکرہ بالکل صحیح حالت میں موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیمات تک پہنچنا ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، ان کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آج کسی نہ کسی وجہ سے، چاہے اپنے معاش کے لیے یا کسی چیز کے لیے، کس طرح مسلمان ہر گوشے میں، وہ بالکل رات کے جو انتہائی سرد علاقے وہاں تک بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ کون سی جگہ ہے جہاں مسلمان نہ ہوں آج، جن کے پاس اللہ کی یہ ہدایت موجود ہے، کتاب موجود ہے، اور وہ اپنا کام پورا نہ بھی کریں تو ان کے دشمنی مخالفت کے جوش میں اللہ کے کتنے ہی بندوں کو اس پیغام سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ذرا سوچیں 9/11 سے پہلے کتنے لوگ تھے جو نہیں جانتے تھے اسلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کتنوں کو صرف اس کی وجہ سے پتہ چلا۔ مخالفتیں جو کر رہے ہوتے ہیں اس سے بھی پتہ ہی چل جاتا ہے نا، لوگوں تک بات ذکرہ اللہ تعالیٰ پہنچانے کا انتظام کر ہی دیتا ہے۔ ہمیں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو نصیحت ہم تک پہنچ رہی ہے، ہم تک بھی کس طرح سے نصیحت پہنچتی ہے نا، اللہ تعالیٰ انتظام فرماتا ہے کہ وہ نصیحت ہم تک پہنچ جائے، اور ہم پھر اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں حاصل کر رہے ہیں یا اس کے غضب کو دعوت دے رہے ہیں۔ جو نصیحت پہنچ رہی ہے اس کے آگے ہمارا دل جھک جاتا ہے، اپنے رب سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے، استغفار کرنے والے بن جاتے ہیں، یا بے نیاز اس سے رہتے ہیں، اس کی پرواہ ہم نہیں کرنے والے ہوتے۔ وہ سوچنے کی بات ہے یہاں پہ، وما كنا ظالمین، اور نہیں تھے ہم ظالم، بے خبری میں اللہ تعالیٰ پکڑنے والا نہیں تھا۔ لیکن اب سوچ لو ذکرہ جب پہنچنے کے بعد وہ کس طرح عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تنبیہ آ رہی ہے، ایک طرح کی دھمکی، ایک طرح سمجھے۔ اور پھر کہا گیا وما، اور نہیں، تنزلت، نہیں نازل ہوتے، بہی، ساتھ اس کے، تنزلت جیسے شیاطین کے ساتھ وہ نازل ہونے والا نہیں ہے۔ پیچھے کہا گیا تھا کہ پر جب تاریخی واقعات سے نشانیاں دکھانے کے بعد قرآن کا تعارف جو چل رہا تھا سورہ کے خاتمے کے طور پر آ رہا تھا، جہاں سے ابھی ہم نے کلاس شروع کرتے وقت بھی جو آیات ہم نے یاد کی، وَإِنَّهُ تَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَّلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، وہاں پہ جو مثبت تعارف تھا نا، بتایا گیا تھا کہ کیا ہے یہ قرآن، کس کا نازل کردہ ہے، اور اب اس کی دوسرے پہلو سے وضاحت ہو رہی ہے کہ کیا نہیں ہے یہ قرآن۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وما تنزلت، یہ نہیں نازل ہوتے اس کے ساتھ شیاطین، یعنی اسے شیاطین لے کر نہیں اترے، جیسا کہ مخالفین اسلام پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا نا کہ جیسے کوئی کاہنوں سے آپ سیکھتے ہیں، نعوذ باللہ، کوئی شیطان آپ کے پاس نعوذ باللہ آتا ہے جس کے وجہ سے آپ باتیں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اس کا انکار کیا گیا، اس کی تردید کی جا رہی ہے کہ وہ شیاطین لے کے نازل نہیں ہوئے، اور اس کی پھر دلیل بھی دی جاتی۔ کہا جا رہا ہے وما ینبغی، اور نہیں ہے لائق، ینبغی کہیں تو جیسے کسی چیز تک پہنچنا، اس کے لائق ہونا، وہ نہیں ہے لائق، لہم، ان کے لیے، ہم کا اشارہ شیاطین کی طرف، کہ وہ ان کے لائق نہیں ہے، وما یستطیعون، اور نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، یعنی یہ کلام شیاطین کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کلام تو، یہ کتاب، یہ وحی تو شیاطین کے جو مقاصد ہیں، ان کا جو مشن ہے، اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ جو تعلیمات قرآن کی ہیں وہ کس طرح، وہ جو شیاطین کے مقاصد ہیں اس کے بالکل اپوزٹ چیز ہے۔ پھر اس کتاب کے مضامین کہاں اور شیاطین کی باتیں کہاں، اس لیے کہا گیا وما یستطیعون، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے، وہ اس کی طاقت ہی نہیں رکھتے، وہ کہاں سے یہ کتاب پیش کر سکتے ہیں۔ اور استطاعت نہیں رکھنے کا ایک مفہوم یہ بھی کہ ایسا قرآن وہ تصنیف کر ہی نہیں سکتے۔ قرآن میں مختلف مقامات پر چیلنج دیا گیا کہ ایک سورہ، ایک آیت ہی لے آؤ، جیسے سورہ بقرہ کے شروع میں بھی ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر ایک سب کو بلا لو۔ اگر تمہیں کچھ شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو رہا ہے، عَلَىٰ عَبْدِنَا، میرے بندے پر، ہمارے بندے پر جو نازل ہو رہا ہے، شک ہے تو کوئی ایک صورت بنا لاؤ، کیا کر سکتے ہو، اور سارے شہداء کو، سب کو بلا لو،
اپنے جو شیاطین دوست ہیں ان کے بھی مدد لے لو، سب سے مدد لے لو، ان کنتم صادقین، اور بتا دیا گیا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو ہرگز نہیں کر سکتے اس کو، یعنی کرنا تمہارے لیے ممکن ہی نہیں ہے، صاف صاف بتا دیا گیا۔ اور پھر کہا جاتا انہم، بے شک وہ، عن السمع، اس کے سننے سے، اس کی سماعت سے، لمعزولون، لام زبر تاکید کا ہے، ضرور ہی ہو جیسے اس سے، معزولون، معزولون کا لفظ ازلہ سے، ازلہ الگ ہونا، کہ وہ اس سے دور رکھے گئے، الگ رکھے گئے ہیں، وہ تو اس کی سماعت سے بھی، ان کے کان میں بھی نہیں پڑ سکتی ہے قرآن کی بات، تو ان کے کان میں بھی نہیں پڑ سکتی، جیسے کہا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اصل میں جو بات ہو رہی ہے کہ کس طرح یہ قرآن تو روح الامین، جو قوی الامین ہے، جو پوری طاقت رکھتے ہیں اس قرآن کو حفاظت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کا، وہ لے کر آئے ہیں، شیاطین کی پہنچ سے وہ بالکل باہر ہے، نہ وہ ایسا لکھ سکتے ہیں، نہ وہ ایسی باتیں کر سکتے ہیں، انسانوں کی فلاح کی، انسانوں کے لیے نیکی اور بھلائی کی باتیں کہاں، اور کہاں وہ شیاطین کی باتیں، وہ بھی نہیں ہو سکتا، اور نہ وہ کوئی خلل اندازی کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی بات اپنی شامل کر دیں، کوئی اس طرح کا کلام اپنا شامل کر دیں، وہ بھی ہو ہی نہیں سکتا، وہ صاف صاف بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ سمجھائی گئی، سورہ جن میں جہاں پہ جنات کا قول نقل کیا گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر اپنی قوم سے جب جا کے بات کرتے ہیں، باتوں میں وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹولا تو دیکھا کہ وہ پہرے داروں سے پٹا پڑا ہے اور شہابوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم اس میں کچھ مختلف ٹھکانوں میں سننے کے لیے بیٹھتے تھے، لیکن اب جو کوئی کان لگائے وہ اپنے گھات میں شہاب ثاقب کو پاتا ہے۔ پہلے شیاطین کوشش کرتے تھے کہ فرشتوں کی کوئی باتیں آپس میں جو ہو رہی ہوں وہ سن لے، ان میں سے کوئی ایک آدھ لفظ پکڑ لے، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا تھا تب تو شہاب ثاقب کی جیسے بارش ہو رہی تھی، ان کو کوئی کسی کو موقع نہیں ملتا تھا۔ بالکل وہی بات سورہ صافات میں بھی ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، کہ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا، لَا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ وَيَقْذِفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ، کہ وہ شیاطین ملائے اعلیٰ کی باتیں سن نہیں سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، اور ان کے لیے پیہم عذاب ہے، عذاب واصب، إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، اور ان میں سے تاہم اگر ان میں سے کوئی کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو یہ شیاطین اس قرآن کی سماعت سے بھی دور رکھے گئے، کوئی رخنہ اندازی نہیں کرنے کے لیے، کوئی زبردست انتظامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، وہ بتا دیے گئے۔ قرآن کے نزول میں ان کا عمل دخل ناممکن ہے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ ان آیات میں زمانے کے جو اس وقت کے بھی جو بڑے بڑے اسلام کے مخالفین تھے، اور ہر زمانے کے اسلاموفوب جو شبہات عوام کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا نا، کہ عوام کو بہکانے کے لیے بڑے بڑے سرداران اس طرح کی باتیں کرتے تھے کہ کوئی کاہن، کوئی شیطان ان کے پاس آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگ ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وہی آ رہی ہے۔ تو وہ اس سب کے جوابات یہاں پہ دیے جا رہے ہیں کہ یہ تو ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، انہم عن السمع لمعزولون، وہ اس سے بالکل دور کر دیے گئے ہیں، وہ اس سے الگ رکھے گئے ہیں، کہا جا رہا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا جاتا فلا، پس نہیں، تدعو، نہ پکارو، مع اللہ، اصل واحد کے صیغے میں خطاب ہے نا، تدعو ایک فرد سے جب کہا جا رہا ہو مت دعا کرو، مت پکارو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، تو واحد کے صیغے میں ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا جاتا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کی بھی کئی شکلیں ہوتی ہیں، کبھی تو ایک خاص خطاب ہوتا جو صرف آپ سے ہو، کبھی آپ کو خطاب کر کے پورے آپ کی امت کو بات سمجھائی جاتی، وہی بات اسی طرح سے یہاں پہ ہے۔ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اصل تو سب کو سمجھانا ہو، امت کے ہر فرد سے جیسے خطاب ہو، اور اسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی خطاب ہو، تو اس طرح کا یہ خطاب ہے کہ آپ بس نہ پکارو اللہ الہن، نہ اللہ کے ساتھ الہ، کوئی الہ مت پکارو آخرا، کوئی دوسرا، فتکونا، بس تو ہو جائے گا من المعذبین، عذاب دیے جانے والوں میں سے۔
اب یہ خطاب اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس میں جو عتاب ہے وہ جھٹلانے والوں کے لیے ہے۔ ساری مخالفت اور مخالفین کے زور لگانے کے باوجود اللہ واحد کی بندگی پر قائم رہو۔ فرد سے کہا جا رہا، اہل ایمان سے بھی کہا جا رہا کہ حق پر جمے رہو تاکہ اس عذاب سے بچے رہو جس میں جھٹلانے والے گرفتار ہونے والے ہیں۔ جو معذبین ہیں ان میں تم نہ ہو جاؤ، اس سے خبردار کیا جا رہا ہے ہر ایک مخاطب سے جو بھی قرآن کا مخاطب ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا، اللہ کا مرتبہ کسی اور کو دے دینا، کس طرح سارے اعمال کو ضائع کر دینے والا عمل ہے۔ یہاں بھی جیسے ابتدائی خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگرچہ ہے، اور آپ سے کس طرح سے کہا جا رہا کہ نہیں پکارو کسی کو ورنہ عذاب پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ بالکل اسی طرح یاد بھی ہوگا، ہم کئی دفعہ یاد کرتے رہے سورہ انعام کی آیت، وہاں پہ 18 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے، اور ان 18 انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، لیکن اگر کہیں لوگوں نے شرک کیا ہوتا، لَحَبِطَ بَطِ لام زبر وہاں پہ بھی تاکید کا ہے، ضروری جیسے ایسا ہوتا کہ ان کا سارا کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ کتنا سوچنے کی بات ہے، بہت ہی زیادہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور انبیاء کرام کتنے جد و جہد کرنے والے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جانیں لگا دینے والے، اپنی پوری زندگیوں میں کیسی کیسی امتحانوں، کیسی کیسی آزمائشوں سے گزر کر کیسے ان کے عمل ہیں، ان سب سے وہاں کہا جا رہا ہے کہ اگر اعمال میں کچھ ذرا بھی شرک شامل ہو جاتا، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، عمل سب ضائع ہو جاتے۔ تو یہ ہمیں بھی کتنا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شرک سے، اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنے سے، کسی اور کو وہ مقام دینے سے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، کس طرح ڈرنے کی ضرورت ہے۔ کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہوں، کیا کیا نیکیاں کی ہوئی ہوں، سب کچھ ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے۔ اور پھر کہا جاتا وَأَنذِرْ، اس طرح کی ویسے بات آنے سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جو پیچھے سے سارا خطاب کس طرح چل رہا ہے نا، جو مانتے نہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، ان پر عذاب نظر آ رہا ہے، لیکن بات صرف انہی کی نہیں ہے کہ وہ کفار کے گروہ ہے ان کو ہی عذاب ہونے والا ہے۔ ہر ایک کے لیے، ہر ایک کو لیے ڈرنے کی بات ہے۔ جو ایمان لانے والا بھی ہے، جو مسلمان بھی ہے، جو نیک عمل بھی کرتا رہتا ہے، اسے بھی کس طرح محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ عمل میں کوئی ایسی چیز، کوئی مشرکانہ چیز شامل نہ ہو جائے کبھی، اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خطاب چل رہا ہے، آگے بھی آپ کو ہدایت ہوتی ہے وَأَنذِرْ، اور خبردار کرو، عشیرتک الاقربین، اقربین جو زیادہ قریبی ہوں، اور عشیرتک کا لفظ ہوتا ہے تمہارے، تو تیرے، عشیرہ کہتے ہیں اپنے قریبی خاندان کو، پھر اقربین بھی آ رہے ہیں تو اور بھی زیادہ قریبی خاندان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب، اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بھی ویسے ہدایت ضمنی طور پہ ہے۔ اب اس حکم میں کہ اپنے عشیرہ کو، اپنے خاندان کو، اپنے قریبی لوگوں کو خبردار کرو، کئی حکمتیں ہیں۔ پہلی بات تو سمجھنے کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان کے لیے بھی انذار ہے، ان کے لیے بھی کسی رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ عمل پہ سب کچھ منحصر ہے، کون اپنے ایمان لاتا ہے اسی سے نجات ملنی ہے، ایمان نہیں لاتے تو پھر ان کے لیے بھی انذار ہے۔ اوپر تو ابھی پچھلی آیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مخاطب کر کے کہہ دیا گیا وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، تو پھر عشیرت کی کیا بات ہے، تو ان کے لیے بھی اسی طرح سخت تنبیہ ہے۔ گمراہی اور بدعملی کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہی ہیں، انہیں دیکھنے ہی ہوتے ہیں، ہر ایک اسی طرح دیکھے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے بنی عبد المطلب، اے عباس میرے چچا، اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، اے فاطمہ محمد کی بیٹی، تم لوگ اپنے آپ کو آگ کے عذاب سے بچانے کی فکر کر لو، میں اللہ کی پکڑ سے تم کو نہیں بچا سکتا، البتہ میرے مال میں سے جو کچھ چاہو مانگ سکتے ہو۔ یہ روایت بھی کتنی یاد رکھنے والی ہے، صرف اس بات پر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، آپ اللہ کے اتنے محبوب نبی ہیں،
ہمارے بدعمالیوں کے نتائج دیکھنے سے محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ہو سکتے ہیں جو غلطیاں گناہ تو نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، نادانستگی میں بھی ہو جاتے ہیں، ان سب کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے، بہت غفور الرحیم ہے۔ اسی بنا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے انسان بے فکر ہو جائے، میں جو چاہے کروں، میں نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، جنت تو میرے لیے الاٹ ہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے عمل کی کوشش کر لو۔ اتنے قریبی بہت ہی محبوب تھے نا جن کے رشتوں کا ذکر آ رہا ہے، حضرت عباس بھی آپ کے محبوب چچا تھے بہت، حضرت صفیہ آپ کی بیٹی جو محبوب ترین بیٹی فاطمہ، ان سب کو مخاطب کر کے آپ جب کہتے ہیں کہ میں تم کو نہیں بچا سکتا، تم فکر کرو، تو پھر ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہاں پہ ہدایت جو ملی وہ اندر عشیرتک الاقربین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ اپنے عشیرہ کو، اپنے قریبی جو خاندان کے لیے انذار کریں۔ تو اس آیت پہ آپ نے کس طرح عمل کیا، اس کے بارے میں مختلف روایات آتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قریش بھی پورا آپ کا ایک طرح سے عشیرہ ہی تھا، کچھ ہی اوپر جا کے پورا خاندان ملتے تھے آپس میں، تو وہ بھی سمجھا گیا کہ یہ جو آپ نے کوہ صفا پہ جا کر جو اعلان کیا تھا، کچھ مفسرین نے یہ سمجھا کہ اس آیت کی پیروی میں، اس آیت پر عمل کرنے کے لیے آپ نے وہ کیا۔ کسی نے وہ دوسرا بھی روایت بھی ابھی ہم یاد کرتے ہیں اسے سمجھا، اور یہ عام جو انذار کی بات تھی اس کو سمجھا، لیکن بہرحال ہم مسیرت کا واقعہ یاد کر لیتے ہیں۔ تو اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صبح سویرے صفا پہاڑی کے سب سے اونچے مقام پر کھڑے ہوئے، اور آپ نے پکارا یا صباحا، کہ ہائے صبح کا خطرہ، اے قریش کے لوگوں، اے بنی کعب، بنی لوی، اے بنی مرہ، اے آل قصی، اے عبد مناف، اے بنی عبد شمس، اے بنی ہاشم، اے آل عبد المطلب۔ تو کس طرح آپ نے جیسے ایک ایک خاندان کو الگ الگ خطاب کر کے آواز دی، پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ نے ان سب کو بلایا۔ عرب میں قاعدہ ہوتا تھا کہ جب صبح کسی اچانک حملے کا خطرہ ہوتا، اور ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے تھے نا قبیلے، اور وہ اکثر ان کے لیے بہترین وقت ہوتا تھا کہ جب گہری نیند میں رات کے وقت لوگ ہیں اسی وقت جا کے حملہ کریں۔ تو کسی کو خبر ملے تو وہ اس طرح سے اعلان کرتے تھے کہ وہ کسی اونچی جگہ پر جا کر پکارنا شروع کر دیتا، اور لوگ اس کی آواز سنتے ہی ہر طرف سے دوڑ پڑتے۔ تو جو طریقہ تھا لوگوں تک پہنچنے کا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، جو کمیونیکیشن کے ہر زمانے کے جو ذرائع ہوتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت استعمال کیے، ہر ذریعہ استعمال کیا آپ نے، بازاروں میں جا کے تبلیغ کرنے کا، لوگوں تک پہنچنے کا، انفرادی طور پہ ملاقاتوں کا، دعوتوں کا۔ تو وہ جو طریقے آج ہیں لوگ کمیونیکیشن کے، جو لوگوں تک پہنچنے کے، وہ بھی ہمیں اسی طرح استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے وہ طریقہ اختیار کیا، اور پھر ہوا یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب لوگ گھروں سے نکل آئے، جو خود نہ آ سکا اس نے اپنی طرف سے کسی کو خبر لانے کے لیے بھیجا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ اس پہاڑ کے دوسری طرف بھاری لشکر ہے جو تم پر ٹوٹ پڑنا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات سچ مانو گے؟ سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے تم کو ہمیشہ سچ بولتے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو میں اللہ کے سخت عذاب آنے سے پہلے تم کو خبردار کرتا ہوں، اپنی جانوں کو اس کی پکڑ سے بچانے کی فکر کرو، میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ یہ سن کر ابو لہب سخت برہم ہوا اور سب واپس چل دیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش کو جیسے ناکام ابو لہب نے بنایا ہو، اور دوسرے لوگوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ صحیح بخاری، مسلم اور دوسرے مجموعوں میں اس بارے میں اور بھی روایات ہیں اسی سے ملتی جلتی۔ انذار کے اس حکم سے پہلے سورہ شعراء میں گزشتہ انبیاء کرام کے واقعات کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو بتا بھی دیا گیا تھا کہ لوگ اس دعوت کو کس طرح لیتے ہیں، مخالفتیں کس طرح ہوتی ہیں۔ یہاں پہ آپ کو کہا گیا انذار کرو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ انذار جب انبیاء نے کیا تو کیا ہوا تھا، اور وہی چیز آگے آتی بھی ہے، مخالفتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس آیت کے حکم پر عمل کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں بنی ہاشم اور بنی مطلب کی دعوت کی۔ 2 دعوتوں کی بھی روایت ہے کہ پہلی مرتبہ آپ نے بلایا، اس میں ابو لہب نے آپ کو بات کرنے کا موقع ہی نہیں دیا،
اور دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء دعوت جس طرح پہنچاتے ہیں وہ بھی بہت غور سے سننے کی ہوتی ہے. آپ نے کیا بات کی؟ پہلی بات جب آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں اپنے خاندان تک تو کیا دعوت آپ نے پہنچائی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنما اپنے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس رب کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً اللہ کا رسول ہوں. بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو، اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو تو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ کے لیے جہنم. اب اس میں غور کیجئے کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر اور آسان الفاظ میں آخرت کا بھی تصور دینا، وہ جو سمجھتے ہی نہیں ہو آخرت کو، کس طرح سمجھا دیا. روزانہ سونے کا اور جاگنے کا تجربہ ہر ایک کو ہوتا ہے. آپ نے بتا دیا کہ اسی طرح سے موت جو ہے مٹی میں ملانے والی نہیں ہے، بس ختم ہی نہیں ہے تمہارا انجام، دوبارہ اٹھنے والے ہو. جس طرح سو کر اٹھتے ہو روزانہ اسی طرح اٹھ جاؤ گے، اور پھر حساب دینا ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. سب خاموش رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو 13 سال کے تھے وہ کہتے ہیں اٹھ کر کہ میں آشوب چشم میں مبتلا ہوں، کچھ ان کی آنکھوں میں اس وقت تکلیف ہوگی، میری ٹانگیں پتلی ہیں، بہت کمزور بھی تھے، تو میں ایک بچہ ہوں لیکن اس کام میں آپ کا ساتھ دوں گا. اس پر لوگوں نے قہقہہ لگایا. قہقہہ لگانا کیسا تھا نا، ایسی سنجیدہ دعوت اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس عزم پر پرعزم جو کمٹمنٹ آپ کر رہے تھے، اس کو جیسے وہ قہقہے میں اڑا رہے ہوں جیسے یہ سب کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس وقت وہ مذاق کی طرح کا اڑا رہے ہیں، لیکن وہ خود کیسے نادان تھے. وقت نے بتا دیا کہ اصل وہ تھے نادان، وقت نے ثابت کر دیا اس چیز کو. اور پھر وہاں پہ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی مدد کا یقین دلایا، لیکن عبد المطلب کا دین چھوڑنے پر راضی نہیں تھے. ابو لہب نے مخالفت پر لوگوں کو اکسایا، اس نے پھر اسی طرح مخالفانہ باتیں کی. اس کی بھی تفصیل آتی ہے کہ کیا اس نے باتیں کی، لیکن بہرحال مخالفت جیسے شروع ہو گئی. اب یہ سوچے جیسے اس دعوت کی جو روایت آتی ہے اس تو ایک تاریخ لکھنے والے جو ہوں وہ تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کوشش ناکام رہی، لیکن یہ ناکام کوششیں ہی کامیابی کی راہیں آسان کرتی ہیں. نتیجہ تو ظاہر ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوشش کرنا ہی بندے کا کام ہے، اور وہی اس کی کامیابی ہے. ایک طرح سے وہ خود ہی کامیابی ہے کہ وہ کر سکے، دعوت کانوں میں ڈال سکے. اس وقت اثر نہیں ہوا، لیکن وہی اثر پھر بعد میں آگے جا کر تو ہوا ہی. وہ ایک طرح سے پہلی کوشش تھی لوگوں تک انذار کرنے کی. یہاں پہ پہلا حکم تھا اس سورہ شعراء میں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور آپ نے اس پر اس طرح سے عمل کیا. اب اس حکم کو اپنے لیے بھی اگر ہم سوچیں، خاندان کے ساتھ مل کر چلیں، خاندان کو بھی دعوت دیں، ان کے لیے بھی انذار کریں، تو یہ دین کا کام آسان بھی ہوتا ہے. پھر آگے کام کر بھی سکتا ہے انسان، اللہ کے دین کو آگے تک پہنچا بھی سکتا ہے. اور پھر کہا جا رہا ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، وَخْفِضْ جھکا دے، جناح کا اپنے کندھے، لِمَنِ اتَّبَعَكَ، لیے من جو اتبعک جو آپ کی پیروی کرے، جو آپ کا اتباع کرے، من المؤمنین ایمان لانے والوں میں سے جو آپ کا اتباع کریں. اب یہاں پہ بات یہ ہو رہی کہ کس طرح جو مان لیں آپ کی بات، جو آپ پر ایمان لانے والے ہوں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر اپنے بازو جھکا دیں. اچھا بلکہ عشیرت الاقربین کی بھی اور بات بھی تھی، تو یہ تو ہم نے سمجھا کہ آپ نے کس طرح عمل کیا، لیکن اس میں اور بھی جو حکمتیں ہیں. ایک تو وہی بات جو ہم نے سمجھی کہ ہمارے لیے بھی بات ہے کہ خاندان کے ساتھ لے کر چلیں تو کام آسان ہوتا ہے. وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا کہ اس عظیم کام اور اس عظیم مقصد کے لیے سوچیں اگر خاندان ساتھ دینے کو تیار ہو جائے تو آگے کا کام کتنا آسان ہو جائے. ساتھ دینے والے، کام کرنے والے، دفاع کرنے والے مل جائیں. پھر ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ قریشی ہی نسبت رکھتے تھے جو بیت اللہ کی تولیت کی وجہ سے اہل عرب کے دینی اور سیاسی پیشوا کی حیثیت بھی رکھتے تھے.
یعنی عشیرتک الاقربین تو کہا گیا، لیکن وہی اس وقت سیاسی رہنما بھی تھے ایک طرح سے عرب کے، اور تمام انبیاء کی یہی سنت رہی کہ پیچھے بھی جو واقعات پڑھا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سیدھا فرعون کے پاس بھیجا گیا، اور دوسرے انبیاء نے بھی قوم کے سرداروں سے بات کی، جو قوم کے بڑے رہنما بنے ہوئے ہوں، جن کے پیچھے قوم چلتی ہو، ان تک دعوت پہنچ جائے تو دعوت خود بخود دوسروں تک بھی پہنچ جاتی ہے، پھر دوسرے لوگ بھی اگر وہ مان جائے تب تو پوری قوم ان کے پیچھے چلنے لگے، نہ بھی چلے مخالفت بھی کریں تب بھی دعوت تو پہنچ ہی جاتی ہے دوسروں تک۔ وہ بھی اس میں حکمت تھی کہ انہیں آپ انذار کریں، اور کس طرح سے وہ میں سے جو ایمان لے آئیں۔ اب وہ کہا جا رہا ہے آگے وقف جناح کا کہ جو قوم میں وہ خواہ کسی بھی نظر سے دیکھے جاتے ہوں، اجمیوں میں سے ہوں جن کو حقارت سے وہ اجمی کہتے تھے، یا غلاموں میں سے ہوں جن کا کوئی مقام نہیں تھا، اور یا ایسے جن کی لوگ عزت نہ کرتے ہوں وہ ہوں، لیکن ان سب کے لیے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے بازو ان کے لیے جھکا دیں۔ خفض ان کی ضد ہے، رفع اٹھانا، تو الخفض کہیں تو عجز و نیاز سے جھک جانا، اور جناح پرندے کے بازو کو بھی کہتے ہیں، اسی سے ہاتھ کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، بازو کے لیے، ہاتھ کے لیے۔ اب یہاں جس طرح آتا ہے کہ وقف جناح کہا جا رہا ہو تو بالکل وہ نقشہ سامنے آتا ہے جس طرح پرندے اپنے چوزوں کو پروں میں چھپا کر ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے جس میں والدین کے لیے حکم ہے، وقفت لہما جناح الذل من الرحمہ، عجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو۔ وہاں پہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ والدین نے تم پر اتنے احسان کیے، تمہارا کیا کام ہے، اپنے بازو ان کے لیے جھکا دو، ذلت کے ساتھ جھکا دو، ان کے آگے جھک جاؤ، بالکل جھکے رہو، ان کی بات مانو، ان کی اطاعت میں رہو، جیسے وہاں پہ یہ بات تھی والدین کے لیے۔ لیکن اب یہاں پہ آیت کا ترجمہ تفہیم القرآن میں اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہ ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ۔ تو سمجھ وقف جناح کا مطلب کیا ہوا، مفہوم کیا ہوا، تواضع سے پیش آنا۔ وہ جن کی لوگ قدر نہیں کر رہے ہیں، جنہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی سیکنڈری سٹیزن ہے، جو آپ کے ساتھ ہیں تو ہم کیسے آپ کی بات آ کر سن سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کریں، آپ ان کی قدر کریں، آپ اپنے بازو ان کے لیے جھکا دیں۔ اور یہ بھی بات غور کرنے کی ہے کہ علامہ یعنی تبع کا لفظ ہے یہاں پہ، جو آپ کا اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت کریں، ان کا یہ مقام ہے۔ اللہ کے پاس کوئی بہت ہی درجے اپنے بنا رہے ہوں، شریعت کی پرواہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی پرواہ نہیں ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہوں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہوں، اتباع کا بھی لفظ ذہن میں ہوگا کہ اصل کیا ہوتا ہے، صرف احکامات ماننا ہی نہیں بلکہ جو کام جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے ہوں وہی کرنا، جو آپ کی زندگی کا راستہ تھا، جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں عمل کیے وہ کرنا، وہ اصل اتباع ہے۔ اب ان کی کیا شان ہے، کیا قدر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں ایک نابینا صحابی کی آمد پر لوگوں کو دعوت پہنچانے کی فکر میں، سرداروں کو دعوت آپ دے رہے تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ذرا سی بے رخی ہو گئی تو ایک سورت اتار دی گئی۔ سورت کا مقصد تو اصل قریش کے مغرور اکابر کو اللہ کی نظر میں ان کی کیا حیثیت ہے وہ بتانا تھا، لیکن اس سورت کو پڑھیں تو کیسے لگتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکا جا رہا ہو کہ یہ آپ نے کیسے کیا۔ اور پھر سوچیں کہ اللہ کے رسول، مسلمانوں کے لیڈر، ان کے ساتھ جب اس تواضع اور محبت کے ساتھ کریمانہ اخلاق رکھیں تو عام مسلمانوں کو بھی آپس میں کس طرح کا رویہ رکھنے کی ضرورت ہے، خصوصاً ان کے لیے جو اللہ کے نبی کی پیروی اختیار کرنے والے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زمانے کے ٹھکرائے ہوئے ہوں، ان کی قدر کرو جیسے کہا جا رہا ہو۔ وہ جو اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو انذار ہے، اور اہل ایمان کے لیے شفقت و رحمت کی ہدایت، اور یہ ساری رحمت اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والے ہیں، آپ کے پیروی کرنے والے ہیں، جیسا رہن سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا وہ اختیار کرنے والے ہیں، جس راستے پر آپ کے قدم چلے اس راستے پر وہ چلنے والے ہیں۔
اس مقام کو پانے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو پانے کے لیے. اب یہ تاکید قرآن میں بالعموم ہم دیکھتے رہے ہیں، اور اس صورت میں خصوصاً ہم دیکھتے آ رہے ہیں. پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہم نے تفصیل سے بات بھی کی تھی اس پر. اور پھر ایسے مومنین کا اللہ کی نظر میں یہ مقام، اور اس کے برعکس آگے دیکھیے آیت 216 میں، فَإِن پس اگر عصوا کا نافرمانی کرے آپ کی، جو اتباع کرنے والے ہیں ان کے لیے تو آپ یہ کریں، اپنے بازو جھکا دیں، اور جو آپ کی نافرمانی کریں فقل پس کہہ دیجئے انی بے شک میں بریء مما تعملون. بری کہنا کیسا؟ بری الذمہ ہوں، بے تعلق ہوں، بیزار ہوں، مما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تو میں بیزار ہوں، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، فَإِنْ عَصَوْكَ اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے اس سے میں بری الذمہ ہوں، بیزار ہوں، اعلان براءت کر دو. اب وہ خواہ جیسے اپنی بیوی ہو حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی طرح، یا ابراہیم علیہ السلام کی طرح سگا باپ ہو، یا ان کا پورا خاندان، پوری قوم ہو، صاف صاف اعلان کر دو. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول آتا ہے سورہ مریم میں، انہوں نے کہہ دیا تھا اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہ میں چھوڑتا ہوں، آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں. اور یہ بیزاری کس لیے ہے، کس کے لیے ہے؟ فَإِنْ عَصَوْكَ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کریں. اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، رسول کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہی ہے. ویسے فرق جو ہے وہ یہ کہ قرآن کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، اور حدیث کے لیے اللہ کے نیک بندوں نے اس کو صحیح صحیح محفوظ کرنے کے لیے زبردست کوششیں کی. لیکن انسانوں کے کام میں غلطی کا امکان ہمیشہ ہو بھی سکتا ہے، اس لیے محدثین اور علماء کا کام ہے کہ وہ حدیث کو قرآن اور جمہور کے عقیدے کی روشنی میں پرکھیں. پھر جو آتھینٹک احادیث ہوں اور ثابت شدہ سنت ہو، پتہ ہے کہ چلی آ رہی ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے ہی، تو اس کو چھوڑنے کا ایک مومن تصور بھی نہیں کر سکتا. اس کی اگر نافرمانی کریں، اسے چھوڑیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بیزار ہیں. اور پھر اب یہ کام کیونکہ آسان نہیں ہوتا نا کہ اپنی قوم کو اگر چھوڑ دیا جائے، اپنی قوم کچھ سے بیزاری کا اظہار کر دیں. ایک طرح سے جب وہ انبیاء کرام پہ سمجھیں جیسے ہجرت ہی کر دینا ہوتا، وطن ہی چھوڑ دینا ہوتا ہے، سب وہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا. خود آج بھی سوچیں جو مسلمانی جو ہو جاتے ہیں ریورٹس، کیسی بڑی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے خاندان سے ناراض، اپنا جو قوم، جو اسٹیٹس، جو دوست احباب، جو سب کچھ تھا وہ سب کچھ چھوڑ کے ایک نئی دنیا شروع کرنی ہوتی ہے. تو وہ سب اتنا مشکل کام ہے، تو اس کے لیے بھی رب کہا جا رہا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور تم توکل کرو، بھروسہ کرو العزیز الرحیم پر، اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو. رب عزیز و رحیم پر پورا بھروسہ رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی گئی کہ آگے جو مراحل آنے والے ہیں، اپنے عزیز و اقربا دشمن بن جائیں، اپنا وطن، اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑے، لیکن آگے کے ہر مرحلے، ہر مشکل، ہر خطرے میں وہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی مدد فرمائے گا. پیچھے اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الحسنہ کی، العزیز اور الرحیم کی یاد دہانی کتنی دفعہ ہوئی کہ آپ خود بھی پیچھے دیکھیں کہ اس صورت میں کتنی دفعہ وہ آیت آئی، ان ربک لہو العزیز الرحیم. اگلی دفعہ بتائیے گا وہ آیت کتنی دفعہ دہرائی گئی. اللہ تعالیٰ کے ان عظیم صفات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے، بلکہ تاریخ کے واقعات سے اس کا کھلا ثبوت دینے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر مسلمان سے، آپ سے، مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ توکل علی العزیز الرحیم، کہ بھروسہ کرو غالب اور رحیم ہستی پر. ہر معاملے میں دین پر چلنا ہے، دین پر قائم رہنا ہے، کسی بھی معاملے میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. مایوسی کے شکار کتنا انسان ہو سکتا ہے، مختلف جیسے حالات دنیا کے گزر رہے ہوں، ان سب میں اللہ پہ توکل کرنے کی بات ہے. لیکن یاد یہ ہمیں رہنا چاہیے کہ توکل نام ہے مایوس نہیں ہونے کا، اور اپنے رب کی رحمت، اس کے غلبے اور طاقت پر بھروسہ اور امید رکھنے کا. لیکن جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، توکل یہ نہیں ہے کہ کوشش کے بغیر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر
انسان بیٹھ جائے وہ توکل نہیں ہے. پہلے اونٹ کی رسی باندھو پھر اللہ پر توکل کرو کہ اونٹنی گم نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی ہدایت ہے. بغیر منڈیر والی چھت پر سو نہیں، اپنی حفاظت کی خود پہلے کوشش کرو پھر اللہ پہ توکل کرو، بھروسہ کرو. اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈالنے، آخرت کی فکر پیدا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرو. انہیں قرآن سے جوڑو، اچھا ماحول، اچھے دوست عطا کرو، پھر دعا کے ساتھ اللہ پر توکل کرو کہ وہ نیک بنیں گے. آج پاکستان ڈوبتا نظر آ رہا ہو، مسلمان ہر جگہ مسلوم ہو، اسلام کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہو، اسلام کے دشمن ہر جگہ کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہوں، لیکن اپنے رب سے مایوس نہیں ہو. پہلے خود اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کرو اور پھر اپنے عزیز الرحیم آقا پر توکل کرو. یہ آیات ہمیں یاد دہانی کرتی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.